پرائمری سیکنڈری پھر کس طرح آپ نے نوکریاں کی ہیں، کیا کیا ہے، وہ اگر تفصیل تھوڑی بتا دیں؟ جناب میں پرائمری پارٹ شریف میں نہیں پڑھی، اس کی وجہ ہے کہ میرے والد ریونیو مختار کار تھے، جہاں ٹرانسفر ہوتے تھے پوری فیملی جاتی تھی. تو ہم سکھر میں شروع میں تو میں سجول میں پڑھا کچھ وقت، کچھ مہینے. نجیب اللہ صدیقی صاحب گھر میں پڑھانے آتے تھے، وہ ٹیچر تھے. لیکن ہم نے سینٹ میری سکھر میں 1954 میں داخلہ لیا اور کچھ وقت اسلامیہ اسکول میں بھی رہے، لیکن زیادہ سینٹ میری میں. تو میں چونکہ انگریزی بہت اچھی بول لیتا تھا اور شاعر بھی تھا 8 سال کی ایج میں، تو مجھے 8 کلاس پاس نہیں کرنے پڑے. کانوینٹ آف سینٹ میری سکھر کی سسٹر میتھلڈا پرنسپل اور فادر کرسٹوفر نے ڈائریکٹ مجھے 8th کلاس فورتھ اسٹینڈرڈ میں داخلہ دیا. تو پھر ابا نے کہا بچہ چھوٹا ہے، پھر 3rd میں 7th میں، اور میرے بھائی رشید بھائی مشتاق وہ 8th میں گئے. تو ہم نے وہاں 1 سال پڑھا اور اس طرح میرے سال بچ گیا 8. پھر وہاں سے ہم روڈی میونسپل ہائی اسکول گئے. پھر ہم جب روڈی کا گھر ابو نے چھوڑ کے کوٹری آ گئے تو کوٹری شیردل میونسپل ہائی اسکول میں داخلہ لیا. وہاں سے ہم بپخاص ہائی اسکول گئے، پھر واپس شیردل میں آئے. اور جب میں نے میٹرک کی 58 میں تو میری عمر 12 سال 4 مہینے تھی، اور پورے سندھ میں اور پورے پاکستان میں ینگیسٹ تھا. لیکن مجھے ٹائیفائڈ ہو گئی تھی، میرے الگ کمرہ رکھا گیا تھا، میری والدہ وہاں بیٹھتی تھیں، اور آخری پیپر انگریزی کے بجائے میں اردو میں کر رہا تھا، اس لیے کہ مجھے 106 ڈگری ٹائیفائڈ تھا. تو ممتن آیا، اس نے کہا میں کریکٹ کرتا ہوں. میں نے کہا آپ نکل جاؤ کمرے سے باہر، میں سخت آنیسٹ ہوں، فیل ہونا پسند کروں گا. کاپی تو 1 مارک پہ رہ گیا. حالانکہ میری آنٹی آمنہ میری خالہ تھی، انہیں کہہ رہا تھا آمنہ خمیسانی، جو آمنہ چنا آمنہ خمیسانی، ان کے گھر پہ ہی رہا تھا حیدرآباد میں، جو کوٹری سے آنا مشکل تھا. تو اس نے کہا میں 1 مارک بھی بڑھا سکتی ہوں، میں نہیں کروں گی، میرا بھانجا ہے، فیور نہیں ہوگا. تو وہ سال رہ گیا. نیکسٹ ایئر میں نے 13 سال کی عمر میں میٹرک 59 میں کیا. پھر ہم نے اسلامیہ کالج سکھر میں داخلہ لی، جہاں میرے والد سٹی مختار کار تھے، اور وہاں وہ تاریخی ٹائپ رائٹر ابو کے پاس تھا جس میں پاکستان کی 3 قراردادیں ٹائپ ہوئی ہیں. سن 38 کی شیخ مجید سندھی والی، سن 40 کی جی ایم سیل والی، اور سن 40 کی لاہور والی، اور سن 43 3 مار جی ایم سیل کی. وہ راشدی علی مند پیر میرے ابو کے دوست تھے، ابو کو دی تھی. تو ہم نے اسلامیہ کالج سکھر کو دی، احمد پرنسپل کو. وہ تو اب میں نے واپس لے لی ابھی 50 سال کے بعد. تو ہم نے کالج کو دی، فرسٹ ایئر کامرس میں نے وہاں سے کیا. اور میرے ساتھ آفتاب شیخ اور رئیس محمد خان میرے دوست تھے، اور بڑا اچھا وقت گزرا. پروفیسر شہیدہ، پروفیسر شہاب ہمارے استاد تھے، ابو کی بڑی عزت تھی، وہ بڑا نام تھا. قائم دین جتوئی وکیل چاچا ابو کے دوست تھے. اور شیخ اعظم سے بھی میں 1-2 دفعہ ملا تھا، آغا بدر الدین دورانی کے دعوت پہ، لیکن میں چھوٹا تھا، اس سے میری دوستی نہیں تھی. آغا بدر الدین کا مطلب ہے آغا بدر سراج دورانی کا؟ نہیں، یہ آغا نظام الدین کا بیٹا، جو سٹی مختار کر کے بنگلے کے پارسی کالونی بنگلہ تھا، وہ اکثر دعوتیں کرتے تھے. بہت بڑے وکیل تھے، بعد میں مسلم لیگ کے صدر بھی رہے، کاؤنسل لیگ کے. تو وہاں شمدین شاہ سے ملاقات ہوتی تھی، وہ بڑا انٹلیکچوئل تھا. اور شیخ اعظم بھی آتا تھا کہ کم، اور وہ شاعری کرتے تھے. میں چھوٹا تھا، میں انگلش پوئٹری کرتا تھا، وہ اردو اور سندھی کی شاعری کرتے تھے. تو پھر سکھر سے پھر ہم حیدرآباد آئے. انٹر کامرس میں نے ٹاپ کیا سندھ یونیورسٹی سے. اور میرے استاد تھے پروفیسر نصیر، بہت بڑے کامریڈ تھے اور انقلابی تھے. اور میرے استاد تھے پروفیسر نصیر تھے، پروفیسر واحد تھے، پروفیسر منظر تھے، پروفیسر کبھی میرے پرنسپل تھے. اور وہاں میں بہت ایکٹیو رہا. ونیو کے خلاف تحریکیں چلائیں، سندھی زبان کی تحریک چلائی. پھر مرزا عابد عباس جو کوٹری میں ہیڈ ماسٹر تھے، وہ لاء کالج کے پرنسپل بنے. انہوں نے مجھے فرینڈس آف پاکستان سوسائٹی کا وائس پریزیڈنٹ بنایا. آفتاب شیخ جنرل سیکرٹری بنے. اور وہاں میں نے قائد اعظم پہ تقریر کی. وہاں پلیو صاحب سے پہلی دفعہ میں نے دیکھا، انہوں نے بڑی سی تقریر کی سندھ کے حوالے سے قائد اعظم کی تعریف پہ. تو مرزا صاحب نے کہا کہ یہ جونگشائی کے ہیں، ان کو میں نے لیکچر رکھا ہے، بڑے لرنڈ آدمی ہیں، تو ان کو آپ ان سے بھی لنک میں رہا کریں. آپ چھوٹے ہیں، آپ ویل نون ہیں، تو ذرا آپ کی سوچ بڑھے گی. تو 2-3 میٹنگس ہوئی. پھر پتہ نہیں کیا کمیونسٹ پارٹی کا، پھر آپ نے بتاتا ہوں کہ کمیونسٹ پارٹی کا فیصلہ ہوا، فرینڈ سوسائٹی ختم ہو گئی. پھر میں بی کام کر کے وہاں میں نے تحریکیں چلائیں، اور میں کراچی آ گیا ایس ایم لاء کالج. اور چھوٹی عمر میں 17 سال میں لاء کالج میں داخلہ لیا. تو 2 سال میں لاء یہاں کیا. الیکشن بھی لڑا جنرل سیکرٹری کا. تو حسن علی عبدالرحمٰن نے میرا فارمولت کیا، تو میں جیت رہا تھا. اور یہاں میں بڑا ایکٹیو رہا. این ایس ایف کے ساتھ میرا لنک تھا، میرا آج فتح آپ ان لوگوں کے ساتھ. مشتاق میں میرے ساتھی تھے. مظفر شاہ کی سیاست کو ہم نے ایس ایم لاء کالج سے ختم کرا دیا. مظفر شاہ جو فارمر چیف منسٹر بعد بنے، وہ ہمارے کلاس فیلو تھے لاء میں. اور ادھر یونیورسٹی میں، جو یونیورسٹی میں نثار میمن کے خلاف الیکشن لڑے،
تو 30 ووٹ سندھیوں کی وجہ سے نثار ہار گیا، نہیں تو جیت جاتا. لیکن ایسے میں لوکالے سے میں نے اس کی سیاست کا خاتمہ کرا دیا. وہ اچھا آدمی تھا لیکن وہ وڈیرا سید پرست سوچ تھی. عجیب اتفاق ہے، اس کے والد بھی میرے ابو کا دوست تھا، غلام حیدر شاہ، میرے ابو کا کلاس فیلو رہا ہے ٹنڈو باغ، وہ بھی خاص میں. بہرحال وہ اچھا آدمی مظفر شاہ. لیکن یہاں لا کر کے پھر میں نے بعد میں جو ہے یہاں تاریخ میں حصہ لیا. پہلے تو حیدرآباد میں 4 مارچ کی تاریخ اس کے ساتھ قیادت کی، اور میرے ساتھ یوسف لغاری، جام ساکی سب دوست تھے. لیکن میرا کہنا تھا کہ ہم ونیورڈ کے خلاف لڑیں، اور سندھی مہاجر ایشو یہ ثانوی ہے. بہرحال وہ تحریکیں چلیں. پھر ہم نے کراچی میں سندھی اسٹوڈنٹ فیڈریشن کو قیام میں لایا، سب سندھیوں کو جمع کر کے ایوبی عامر کے خلاف لڑائی لڑی. پھر یہاں سندھ کلچر اکیڈمی بنائی، اور زیادہ میری زندگی کراچی میں گزری ہے. پھر میں نے بعد میں جب ٹی وی جوائن کیا 73 میں، تو کراچی یونیورسٹی میں داخلہ لیا ایم اے انٹرنیشنل ریلیشنس. لیکن پھر جب میرا ٹرانسفر ہو گیا پشاور، تو وہاں سیمسٹر سسٹم کی وجہ سے میں آئی آر پاس نہیں کر سکا. لیکن میں نے ایم اے میرا نہیں ہوا، لیکن بی کام ایل ایل بی، اور 19 سال میں لا کر کے میں پاکستان کا ینگیسٹ لا گریجویٹ تھا. اور 13 سال میں میٹرک کی، 17 میں گریجویشن. ابھی کچھ سال پہلے میں نے ہائی کورٹ میں کیس بھی کیا تھا ایوارڈ کے لیے. ایوارڈ سے انٹرسٹ نہیں تھا، ایک ثبوت. ہائی کورٹ آرڈر بھی پاس کیا، لیکن سندھ گورنمنٹ نے، فیڈرل گورنمنٹ نے جواب نہیں دیا. تو سمجھو کہ وہ نہیں ہوا. تو میرے دوستوں نے کہا تم پرانے کامریڈ انقلابی ہو، تمہیں کیا شوق پڑا ہے؟ میں نے کہا نہیں، میں دیکھنا چاہتا تھا کہ نظام کیسا ہے، مڈل کلاس کے آدمی اور سندھی کو وقت ہے یا نہیں ہے. تو میں نے اندازہ لگایا وقت نہیں ہے. اس طرح میرا ٹائپ رائٹر پاکستان کا تاریخی ٹائپ رائٹر میں لے آیا ہوں. ہم نے پیش بھی کیا، ٹی وی پہ پروگرام بھی ہوا سما پہ. گورنمنٹ نہیں آئی. میں کہتا ہوں بھائی گورنمنٹ لے لے، تاریخی ٹائپ رائٹر میوزیم میں رکھے. راج کپور کے بنگلے پہ تو 1 ارب خرچ کرو، دلیپ کے بنگلے پہ. جو ٹائپ رائٹر پاکستان کا سندھ کا ورثہ، سندھ نے پاکستان بنایا، اس کو یہ لوگ اہمیت نہیں دے رہے. نہ دیں. ٹائپ رائٹر میرے مرنے کے بعد میرا بیٹا کیا کرے گا؟ پاس ٹائپ رائٹر کو سڑ جائے گا، جس طرح ہر چیز سڑ رہی ہے. لیکن اس ملک میں ڈاکٹر صاحب یہی ہوتا ہے، دکھ اس بات کا ہے. پھر آپ کو نوکری کب ملی ہے؟ ہاں جی، نوکری 1973 میں یہ رہا کہ مجھے نوکری سے انٹرسٹ نہیں تھا. میں تو سیاست لڑ رہا تھا. اس سے پہلے میں کوئٹہ گیا تھا، وہاں ہمارا جج سے جلوس بھی ہوئے تھے فتح آپ کے ساتھ. ہوا یہ کہ میں عبید اللہ علیم سے ملنے گیا. یہ میرا ساتھی تھے جون ایلیا عبید اللہ. وہاں میں چائے پی رہا تھا تو کریم بلوچ بھاگتا ہوا آیا. اس نے کہا آپ کو پتہ ہے سارے سندھی لائن میں ہیں، منظور قریشی یہ وہ، فہمید ریاض سگریٹ پی رہی ہے. تو میں نے کہا میں کیا کروں گا ان سندھیوں کو؟ بیٹھے رہے، یہ کوئی پولیٹیکل لوگ تو نہیں ہیں. اس نے کہا نہیں ہے، آپ کو اسلم اظہر نے کافی پہ بلایا ہے. میں نے کہا یار میں نہیں آؤں گا، یہ ڈرامہ ہے، یہ تو مجھے چکر چلا رہے ہو. تو کریم نے خدا کے واسطے چلو تم کوٹری کا ہے، تم ذہین آدمی ہو. میں نے کہا یار میں صدر بنوں گا. کہنا بعد میں بننا. اسلم اظہر نے کافی پلائی، 1-2 گھنٹہ سگریٹ پلایا، کچہری کی. بولا یہ بتاؤ آپ اتنے کمپیٹنٹ ہو، ایک اور ہے شاہد محمد ندیم پنجاب کا، وہ بھی بہت کمپیٹنٹ ہے، دونوں برابر ہو. اس میں وہ جوش ہے، آپ میں وہ کچھ اور چیز دیکھ رہا ہوں. تو میرے منہ سے نکلا کہ وہ آزاد قوم کا فرد ہے اور میں غلام قوم کا فرد ہوں. کہنا آپ غلام؟ میں نے کہا جی، پاکستان کے اندر قومی مسئلہ چل رہا ہے تو غلام قوم کا فرد کتنا بھی قابل ہو، کہیں نہ کہیں جھول ہوگا. اس نے کہا دونوں کمپیٹنٹ ہو، مہربانی کرو پی ٹی وی جوائن کرو پروڈیوسر. میں نے کہا پروگرام 9 نیوز. اس نے کہا، میں نے کہا میں کیسے بنوں، میں تو پاکستان کا صدر بنوں گا، میں ٹراٹسکائسٹ ہوں. اس نے کہا دیکھیں آپ میرے بھی لیڈر ہو، لیکن ایک دفعہ آ جاؤ. بھٹو صاحب کہتا ہے ذہین جائیے لوگ ہیں تو آپ آ جاؤ. میں نے کہا سوچوں گا. تو پھر میں جب کوئٹہ سے واپس آیا تو میں زخمی ہو گیا تھا، مجھے ابھی بھی نشان ہے، اور کھانے کو نہیں تھے. کوٹری میں امی کہہ رہی تھی بیٹا آ گیا، پیسے بھی نہیں ہیں. رشید بھائی نے کہا پھر آ گیا نذیر. اس کے بعد تو پائی بھی نہیں علاج کے. اتنے میں قیوم لالے کے ٹیلی گرام آیا کہ ٹی وی اپوائنٹمنٹ آرڈر آ گیا ہے، پہنچ جاؤ. تو امی نے کہا بیٹا مل گیا، جاؤ نا، صدر کو کیا کرنا، ابھی تو جاؤ. میں گیا، میں زخمی تھا. تو طارق فتح نے ٹرک کی. اس نے کہا یار ایسا کرو، تم کامریڈ ہو، زخمی دکھاؤ یہاں کا، بقا اسپتال شفٹ ہو جاؤ، ٹی وی خرچہ کرے گی. میں تو ہفتے میں صحیح ہو گیا، لیکن وہاں مزہ آ گیا. ڈانس پارٹیاں ہوتی تھیں، کامریڈ آتے تھے. 3 مہینے رہ گیا ٹی وی کے خرچے پہ. پھر میں نے ٹی وی جوائن کیا. تو 8 سال میں ٹی وی میں رہا، بہترین وقت گزرا میرا پی ٹی وی کراچی میں. پھر کچھ ایسے واقعات. کیا کیا ٹی وی پہ؟ میں نیوز پروڈیوسر تھا. اس وقت پروڈیوسر نہیں ہوتے تھے، سپروائزر نیوز چلاتے تھے. تو میں نے سندھی نیوز سیٹ اپ کیا. انگریزی نیوز کو میں پروڈیوس کرتا تھا، اردو کبھی کبھی، انگریزی اور سندھی شام کی. وہاں میں جو وزیر کا فون آتا تھا تو میں کور نہیں کرتا تھا. میں کہتا تھا ہم جمہوری ہیں، تو چپ ہو آتے تھے. غلام اسد جتوئی کا یا سے مخالف پارٹی کا میں کور کرتا تھا. نیا نیا ماحول تھا. تو بھٹو صاحب پرائم منسٹر تھے، وہاں میں کور کرنے گیا. تو بھٹو صاحب ناراض ہوئے، چونکہ میں ملا بھی نہیں، مبارک بھی نہیں دی، ہیلو بھی نہیں کیا. میں ناراض ہو گیا تھا کہ لوگوں کی باتیں سن کے.
پھر آئے کہ چنا صاحب کو یہاں نہیں پرائم منسٹر کے سامنے نہیں بلاؤ. بعد میں کانگو کا صدر آیا, میں نے اس کا انٹرویو کیا, زبردست, پوری دنیا میں دھوم مچی. ایک ہی چیلنج تھا, اوپر سے فون آیا بھٹو کا کہ چنا کہو کہ میرا نام بھی ڈالے. میں نے کہا میں نام نہیں ڈالوں گا, میں نے اسٹیٹ آف پاکستان کیا ہے, اور میں نے جی ایم کو بولا نام ڈالو گے میں ریزائن کروں گا, آئی ایم اے پروفیشنل. پھر بھٹو صاحب بھی چپ ہو گئے. بہرحال وہ اسٹوری گئی. تو میں نے کوئی ایسے پرابلم ہو گئے. میری شادی ہوئی کراچی میں, ایک بڑی اچھی فیملی میں, آرمی کے جنرل جہانگیر کرامت بریگیڈر تھے, کرنل کی بہن سے. بہت بڑا فنکشن ہوا بیچ لگژری میں. آپ کی شادی جنرل جہانگیر کرامت صاحب کی بہن سے ہوئی؟ جی جی جی. تو اس جنرل صاحب کی ہمشیرہ سے آپ کا خاندانی مراسم تھے کیا؟ جی جی, وہ اس زمانے جنرل صاحب کرنل تھے. ان کے والد صاحب کرامت اللہ شیخ ICS افسر تھے, اور وہ تھے تو پنجاب کے سیالکوٹ کے, انڈیا میں رہے تھے لکھنؤ میں, اور یہاں کراچی میں رہتے تھے. ان کے یہاں ہمارا آنا جانا تھا. ہمارے فیملی کے کچھ لنکس ہو گئے تھے. والدہ میری جاتی تھی, تو پھر اس طرح سے ارینج ایک سلسلہ بنا. تو میری والدہ بھی خوش ہوئیں, اور میں بھی خوش ہوا کہ اب میں ان کے تھرو اپنے انقلابی تحریک کو آگے بڑھاؤں گا. ینگ تھا نا, تو مجھے آئیڈیا نہیں تھا. بہرحال وہ شادی کامیاب نہیں گئی, اس سے کہ خیالات کا بہت فرق تھا. وہ اچھے لوگ تھے, مجھے رائز دیکھنا مانگتے تھے, لیکن ہوا ہے کہ بیچ لگژری میں جو ہوٹل میں فنکشن ہوا, میرا دوست تھا کامریڈ کانجی لال, وہ تو بنگی تھا. اس کی بیوی کو میں نے بلایا, سب تھے تو سب تھے, کون ہے کون ہے. میرے بھائی مختار نے کہا یہ میرے بڑے بھائی کے دوست ہیں, بنگی ہے لیکن کامریڈ ہے. تو ذرا ماحول ڈسٹرب ہو گیا. میرے اماں نے کہا آپ بیٹا ولی میں بلاتے, ان کی دعوت میں تو نہیں بلاتے. وہ ڈینٹ پڑ گیا, انڈرسٹینڈنگ نہیں رہی, پھر وہ شادی نہیں چل سکی. کتنا ٹائم چلی؟ وہ کچھ عرصے چلی. پیریڈ تو 2 سال کا ہے, لیکن وہ رہے ہم کچھ عرصہ. تو پھر وہ ہمارے گھر آئے تھے جہانگیر صاحب, امی کے پاس کوٹری, اور معاملہ حل ہو گیا اچھی طرح سے. انہوں نے کہا کچھ آپ کو, ہم نے کہا کچھ بھی نہیں, دعا کرو, ہم بھی دعا کرتے ہیں. لیکن میں آج بھی یاد کرتا ہوں کہ با اخلاق اور اچھے انسان تھے. بعد میں جہانگیر اپنے گھر پہ کھانا بھی کیا میرا, جو رواج نہیں ہے. تو جاتے ہوئے پتہ نہیں مجھے کیا ہوا, میں نے کہا جہانگیر جب میں پرائم منسٹر بنوں گا تو آپ کو میں چیف آف اسٹاف بناؤں گا. اس نے کہا سر آپ کی مہربانی ہے, میں جونیئر ہوں, ابھی بریگیڈر ہوں, مشکل ہے, باقی آپ پرائم منسٹر بنیں گے تو میں ضرور بنوں گا. بعد میں یہ ہوا کہ حادثے ہوئے, 28 بریگیڈر مر گئے جنرل, تو جہانگیر صاحب چیف آف اسٹاف ہے. پھر تو میں نہیں ملا, لیکن اس زمانے میں انہوں نے اسلام آباد میں چائے کی تھی میری. وہ بہت بڑے آدمی تھے. جب میں پشاور پہنچا تو میر علی احمد مجھے ملا, میرا دوست تھا علی احمد, ڈیفینس منسٹر. پشاور میں ٹی وی میں پہلے گیا تھا بیوی آسیہ کو لے کے, جب ابھی نہیں طلاق نہیں ہوئی تھی پہلے. تو اس نے کہا کہ نذیر تم میرے خلاف بولتے تھے, ابھی بولو گے؟ میں نے کہا کیوں نہیں بولوں گا. تو چھوٹا جلسہ تھا, ریسیپشن, آغا سلیم مجھے ملا, میں نے تعارف کرایا کہ یہ آغا سلیم ہے. تو اس نے کہا اسپیچ کرو. میں نے کہا میر صاحب کراچی میں بھی آپ کے خلاف بولتا تھا, کٹرک ہال میں, اور تھیوسفیکن ہے, میں اب بھی خلاف بول رہا ہوں, آپ ڈیفینس منسٹر ہو, میرے نظر میں آپ غدار ہو کیونکہ آپ جمہوریت کے دشمن ہو. وہ بڑا ہنسا. لیکن یہ چیز نوٹ ہو گئی. جب میں پنڈی پشاور پہنچا تو ڈائریکٹر نے مجھے بلایا پنڈی, میں گیا, ناصر صدیقی بولا چنا صاحب آپ بہت بڑے آدمی ہو. میں نے کہا سر میں بڑا آدمی نہیں ہوں. اس نے کہا جب جنرل ضیاء کو آپ 40 روپے کا آپ نے خط لکھا ہے, اس کو غدار لکھا ہے. میں نے خط بھی لکھا تھا ضیاء کو غدار ہوں, آئین کو توڑا ہے, تو آپ تو بڑے آدمی ہوئے. میں نے کہا ہاں ٹھیک ہے بڑا آدمی ہوں. کہنا جب اتنے بڑے آدمی ہو, صدر سے بھی بڑا, تو یہ ٹی وی کی پوسٹ کو چمتے ہوئے ہو. میں نے کہا نہیں لو میں بھی چھوڑتا ہوں. اس نے کہا لکھو استعفیٰ. میں نے استعفیٰ لکھا. یہ گیم تھی, گیمک تھا. پھر کہنا ہے آپ بڑے چالاک ہو. میں نے کیوں؟ کہ لین تو چھوڑا نہیں, سیاسی گورنمنٹ آئے گی پھر آ جاؤ گے. میں نے کہا لو میں اب اچھی طرح لکھتا ہوں. پھر میں نے لکھا ایم اگینسٹ مارشل لا, آئی ریزائن اینڈ پروٹیسٹ اگینسٹ مارشل لا, آئی نیور جوائن PTV ایز اے انسٹیٹیوشن بیکاز اٹس اے پروڈکٹ آف مارشل لا ٹوڈے. سائن ہوا. 1 مہینے کی تنخواہ تھی. جب میں پشاور پہنچا, جی ایم بڑا ناراض ہوا, امیر امام میرا دوست یہ کیا کر دیا. وہ 800 میں نے منی آرڈر کے کوٹری. جب پہنچا امی بڑے خوشی, بیٹا آ گیا. میں نے کہا امی نوکری ختم, استعفیٰ. کہاں؟ وہ امی کو دل پہ اٹیک ہو گیا. کہنے ابھی تم نے شادی کی ہے, وہ طلاق دے کے, اور آسیہ سے اس کو کھانا کون کھلائے گا. میں نے کہا امی یہ مجھے نہیں پتہ ہے. کہنے فاقے. میں نے کہا برداشت کریں گے. پھر فاقے ہوئے, تکلیفیں, کوئی نہیں آیا میرے پاس, کوئی آتا بھی نہیں ہے, نہ ہمیں ضرورت تھی. بہرحال وہ وقت گزر گیا. تو 2-3 سال وہ شادی ہماری چلی. تو دوسری شادی بھی نہیں چل سکی. دوسری شادی کہاں کی؟ وہ میں نے گھاروں میں, ایک اردو اسپیکنگ فیملی تھی, بہت ہی اچھی, ایک ٹیچر تھی, آسیہ بیگم نام تھا ان کا, اور مجھے انہوں نے امپریس کیا. جب میں نے ڈیورس کیا تو 16 دن میں نے شادی کی, اور بڑے دھوم دھام سے گھاروں میں بھی. امی تھوڑی مایوس ہوئی, اس نے کہا کہاں بیچ لگژری, کہاں گھاروں. میں نے کہا امی بس
صحیح ہے. تو اس بیچارے نے بہت ساتھ دیا میرا, 2-3 سال فاقے کاٹے, تکلیفیں کاٹی, لیکن ہم گھر کو سنبھال نہیں سکے معاشی حالات کی وجہ سے. بیچ میں کچھ اچھے ہوئے, پھر انقلابی تحریک میں ہم لگے رہے, تو وہ پھر چل نہیں پایا. میرا بیٹا چھوٹا تھا, 3 سال کا, تو اپنی ماں کے ساتھ چلا گیا. میں نے چھینا نہیں, اب ماشاءاللہ بڑا ہو گیا ہے. اس کی اماں نے اس کی اچھی تربیت کی ہے, مجھے فخر ہے اپنے بیٹے پہ. تو یہ ہماری ہے. وہ کیا کرتے ہیں آپ کے؟ وہ ٹیچر تھی اسکول میں. نہیں بیٹے. بیٹا میرا ماشاءاللہ پروفیشنل ہے, ڈی پی ورلڈ میں وہ افسر ہے, جو کنٹینر سروس کا سپروائزر ہے. بہت آنیسٹ میری خدمت کرتا ہے, ماں کی بھی کرتا ہے الگ الگ طریقے سے, اور میں اس کو فخر سمجھتا ہوں. ڈی پی ورلڈ میں آنیسٹ ہے, پیسہ نہیں کھاتا. بینک میں جو اس کے پیسے تھوڑے بہت ہیں وہ بھی وہاں رکھا ہے جہاں سود نہیں ہوتا. اب اس کے 3 بچے ہیں, ایک چھوٹا بابا ہے 1.5 سال کا مصطفیٰ. میں مدینہ گیا تھا, دعا مانگی تھی. ایک میری اماں عائشہ 4 سال, ایک اماں امنہ 4 مہینے. تو وہ نہیں کھاتا سود والی بینک میں, کہتا نہیں یہ بھی نہیں کھایا. میں اپنے بچوں کو آنیسٹ کراتا ہوں. تو یہ میری فیملی ہے. باقی میرے 6 بھائی بہن تھے. مشتاق بھائی تو بڑے لیڈر تھے, بتایا آپ کو تاریخ میں, وہ پی آئی کے پرسر بنے, وہ شہید ہوئے 16 دسمبر کراچی میں. گھر پہ کوئی انہیں شہید کر گیا جس کا پتہ ہمیں نہیں پڑا. بڑے بھائی رشید پہ مختار کار تھے, شادی کس علاقے میں؟ ملیر میں, کھوکھرا پار میں. وہ غریبوں کی مدد کرتے تھے, کوارٹر میں رہتے تھے. بینک میں صرف 4000 تھے. پہلا سندھی تھا اسٹوڈنٹ, پہلا سندھی پرسن. بڑے بھائی رشید بھائی ابھی فوت ہوئے ہیں, 16 میں مختار کار تھے. شادی نے بھی, مذہبی آدمی تھے, آنیسٹ تھے, پائی بھی نہیں چھوڑی. اب ہم 4 بھائی ہیں, 4 بہنیں. ایک بھائی مختار جو پرسر ہوا, مشتاق کی جگہ پہ امریکہ میں سیٹل ہے, ہوسٹن میں بچوں کے ساتھ. اس کے بچے فہد وہاں اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ میں ہیں, شکاگو میں بڑا افسر ہے. باقی وہاں 4 بہنیں یہاں ہیں, ایک کراچی میں ہے, ایک دوسری بھی کراچی میں ہے. اس کے میاں نے بڑے اسکول کھولے تھے پاٹ میں, ابھی نہیں چلا, آپ ملے تھے گلزار صاحب. اور 2 بہنیں جو ہے حیدرآباد میں ہیں, اور 4 بھائی. ایک تو وہاں ہے امریکہ, ایک یہاں حامد بزنس کرتا ہے. نثار بھی ٹیچر تھا, ریٹائر ہوا ہے حیدرآباد میں. اور جو ہے چوتھا میں خود ہوں. تو وہ 4 بہنیں. تو یہ ہماری, ہم بھائی بہنوں کا آپس میں پیار ہے. ملتے کم ہیں, بزی ہے ہر ایک, لیکن ایک محبت اور احترام کا رشتہ ہے. آپ کا میڈیا سے اور کیا تعلق رہا؟ ہاں, ٹی وی پروڈیوسر سے ریزائن کرنے کے بعد میں میڈیا میں میرا تعلق یہ رہا کہ میں حریت اخبار کا ایڈیٹر رہا, ریزیڈنٹ ایڈیٹر 94 میں, کافی دیر سے. تو 2 سال رہا میں حریت میں. اس کے سوا میں یہاں ایک انگلش اخبار پوسٹ تھی, اس میں رہا. پھر میں نے اپنے میگزین انگریزی میں نکالی تھی, ریسرکشن, جو اس کا بھی شمارہ نکالا. پھر میں نے کتاب لکھا تھا وومن ان سندھ, جس میں سندھ کی بڑی بڑی عورتوں کا انٹرویو کیے تھے, لیڈی ہدایت اللہ, یہ وہ, کافی بڑی بڑی عورتوں کا اور عام خاتون کا, وہ انگلش میں. تو اس طرح میں لکھتا رہا اپنے باتیں. اور یہاں ہماری سندھ کلچر اکیڈمی تھی, جس کے تحت ہم نے 50 فنکشن کیے سندھ کے حقوق کے لیے, سوشلزم کے لیے, ضیاء کے خلاف, MRD موومنٹ کو سپورٹ کیا. سندھی اسٹوڈنٹ فیڈریشن تو لمیٹڈ رول تھا اسٹوڈنٹس کے حد تک, لیکن کلچر اکیڈمی 1990 تک کام کرتی رہی. ہمارے فنکشن میں آپ کو سن کے حیرت ہوگی, کوئی بھی ایسا نہیں چھوڑا جو نہ ہو. رسم الخ جو, قرار حسین, جوہر حسین, شیخ مجید سندھی تو شروع میں آتے تھے, بعد میں ضعیف ہو گئے تھے. تو جون ایلیا, رئیس امروئی, ڈاکٹر سلیمان شیخ, نبی بخش تو, غوث علی شاہ, کون ایسا تھا جو نہیں آیا. جسٹس امام علی قاضی, جسٹس زیڈ چنا, ان سب کو ہم نے اپنے پروگرام میں بلایا. اردو, سندھی, روسی سفیر صاحب سن کو, چیچن, بعد میں چیچن تحریک چلی تو چیچن کے رہنما بھی آتے تھے, چینی سفیر آتے تھے, انڈین آتے تھے, ایرانی آتے تھے. میں واحد آدمی تھا اس کی سالگرہ میں 3 ملکوں کے سفرا اور کونسل جنرل تھے. کئی لوگ کہتے تھے یہ تو پرائم منسٹر کی دعوت میں آتے ہیں. تو میں نے کہا میں بھی تو پاکستان کے صدر کا دعویٰ, اب مجھے انٹرسٹ نہیں ہے. تو کسی نے کہا کیوں؟ میں نے 40 سالگرہ میں کہا میں نہیں چاہتا جس ملک کا صدر ایوب رہا ہو, ضیاء رہا ہو, یحییٰ رہا ہو. تو میں نے انگریزی میں ورڈس یہ کہے تھے, آئی رائٹلی it deserves the contempt which it rightly deserves. I reject the post of President of Pakistan because certain traitors have been presidents of this. And now they have forgotten the legacy of Quaid-e-Azam Muhammad Ali Jinnah and Fatima Jinnah. They are different people. So I don't want to be. I like to serve Pakistan and my country Sindh as a volunteer, as a writer, as a scholar, not politics. نہیں, آپ کنٹری سندھ کیوں کہہ رہے ہیں جب کنٹری تو پاکستان ہے؟ میرا مقصد ہے پاکستان. ہاں, سندھ میری مادر وطن ہے, میرا صوبہ ہے, پر کنٹری نہیں ہے. کنٹری میرا پاکستان ہے. میں ان لوگوں میں سے ہوں جنہوں نے ہمیشہ پاکستان کو سپورٹ کیا ہے.